تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کیونکہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، لیکن دوسرے نمبر پر پہنچ گئے. اسلام قبول کرنے کے علماء فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد کو بہت زیادہ دخل ہے بہت ساری چیزوں میں. انسانی جو تخلیق ہے پیدائش کی احادیث میں آتی ہے کہ 40 دن کے مراحل ہوتے ہیں انسانی پیدائش میں. تو اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 پر تقویت حاصل فرمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ الفاظ یہ تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو قوت، اسلام کو غلبہ، اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں 2 جنگجو بہادر طاقتور جن کی لوہا مانا جاتا تھا ان میں سے ایک کے لیے دعا فرمائی. عمر بن ہشام جو ہے یہ ابو جہل کا نام ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کا نام ہے. زبان نبوت سے ثابت ہے کہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے. لیکن جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی لوگ کہتے کہ اسلام کو بڑی عزت ملی عمر بن خطاب سے، تو فرماتے ہرگز نہیں، رو پڑتے تھے. فرمایا عمر بن خطاب کو عزت ملی اسلام کے ذریعے سے. عمر بن خطاب کون تھا؟ تجھے کون جانتا تھا؟ اپنی خلافت کے دور میں کبھی اپنے آپ کو کوستے تھے، کبھی ماتھے پہ یوں ہاتھ مارتے اور کہتے عمر تو اونٹوں کا چرواہا تھا، تجھے اسلام نے اتنی بڑی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر تمہیں خلافت عطا فرمائی، امیر المومنین عطا فرمائی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی، اور اتنی بڑی شان بیان فرمائی کہ اس سے بڑھ کر کوئی شان بیان کرنے کی امتی کے لیے کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. لیکن اگر صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر کوئی نیا نبی آنے کی بات ہوتی تو لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر اس کے لائق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے کہ وہ نبی ہوتے. کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ہر چیز کے بارے میں پیشن گوئی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ جرى الحق على لسان عمر وقلبه، اللہ تعالیٰ نے حق کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے. زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. اور ایک دفعہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدھر عمر جاتے ہیں حق بھی ادھر ہی جاتا ہے، جدھر عمر جاتے ہیں حق بھی اسی طرف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا فرمائے جن کو حق کا الہام ہوتا ہے. ان ملہم لوگوں میں سے جن کو حق کا الہام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اقدس میں زمانہ مبارک میں 27 واقعات، ایک دو نہیں 27 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، ان کی رائے، ان کی سوچ، ان کی فکر پہلے آئی ہے، آسمان سے قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دو واقعات کتنی بڑی شان ہے، جن میں سے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ پردے کا اور حجاب کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دیتے، یا رسول اللہ آپ عورتوں کو پردے کا احکام دیں، ازواج مطہرات سے بھی کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ آپ کے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وفود آتی ہیں، اور چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا تو مخلوط ہوتا تھا، عورتیں ازواج مطہرات بھی سامنے ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض ازواج مطہرات نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی کچھ ناراضگی کا شکوہ بھی کیا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے پیچھے لگی ہو کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تم عورتوں کے بارے میں یہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے مشورہ دیا، دوسرے دن اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر حجاب پردہ کیا کریں، چادر لمبی لٹکا کر رکھا کریں سر سے آگے۔ تو حجاب کا حکم حضرت عمر رضی اللہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔